آج ہم اسم کی حالت جر میں جانے کی دوسری وجہ جاننے کی کوشش کریں گے، اور وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کچھ حروف ایسے ہیں جو اسم سے پہلے آ کر اس اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں۔ ان حروف کو حروف جارہ کہتے ہیں۔ حروف جارہ وہ حروف ہیں، اب کلمہ کی 3 اقسام کے حوالے سے آپ نے بات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کا باقاعدہ ہم نے آغاز کر لیا تھا، فعل انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے، اور حرف کے بارے میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ درمیان میں ہم، کیونکہ سپورٹ کرے گا ہمیں، کیونکہ حرف کی جو ڈیفینیشن تھی وہ ہمارے سامنے یہی آئی تھی کہ اپنے معنی واضح نہیں کر سکتا جب تک کسی دوسرے کلمہ کے ساتھ مل کے نہیں آئے گا، تو یہ درمیان میں حرف جو ہے ہم اسی طرح پڑھتے رہیں گے۔ تو حروف جارہ وہ حروف ہیں جو اسم کو جر دیتے ہیں، حالت جر میں لے جاتے ہیں۔ وہ اسم جو ان حروف جارہ کی وجہ سے حالت جر میں چلا جاتا ہے اس کو مجرور کہتے ہیں۔ مجرور وہ اسم جو حروف جارہ کی وجہ سے حالت جر میں چلا جائے وہ مجرور کہلاتا ہے۔ حروف جارہ اور مجرور جب ملتے ہیں تو ہمارا چوتھا مرکب ناقص مرکب جاری بناتے ہیں۔ تو مرکب جاری ہمارا ایسا مرکب ناقص جس میں حروف جارہ استعمال ہوئے۔ حروف جارہ کی تعداد عربی زبان میں 17 ہے، کل 17 حروف ہیں جنہیں عام طور پر ایک شعر کی مدد سے یاد کرایا جاتا ہے۔ وہ شعر میں آپ کو یاد نہیں کرواؤں گا، صرف پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ وہ شعر کچھ اس طرح ہے کہ باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا ربا حاشا من ادا فی ان علا حتی الا۔ تو اس شعر میں ان حروف کا احاطہ کر دیا گیا۔ اب بجائے اس کے کہ ہم اس شعر کو یاد کرنے میں وقت لگائیں، قرآن مجید میں جو حروف جارہ استعمال ہوئے ہیں ان کی تعداد 11 ہے۔ تو 6 حروف ہمارے وہ کم ہو جائیں گے، تو ہم 11 حروف کا مطالعہ کریں گے۔ 11 حروف جارہ ہم اپنے اس سبق میں انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ جو بھی حرف میں آپ کے سامنے بورڈ پر لکھوں گا اس حرف کو یاد کرنا ہے، پھر اس حرف پر حرکت کون سی آ رہی ہے اس کو نوٹ کرنا ہے، اور تیسری چیز وہ حرف عربی زبان میں کن معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ان 3 چیزوں کو آپ ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی حروف جارہ آپ کے لیے سمجھنے مشکل نہیں ہوں گے۔ پہلا حرف ہے ہمارا با۔ یہ آپ حروف الہجا میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور یہاں پر یہ حرف جار کے طور پہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ حرف جار وہ حرف ہوگا جس کے معنی ہوں گے، لیکن یہ کسی دوسرے کلمہ کے ساتھ استعمال ہوگا تو اپنے معنی واضح کرے گا، اور کام یہ کیا کرے گا، اسم سے پہلے آئے گا اور اسم کو حالت جر میں لے جائے گا۔ تو پہلا حرف ہے ہمارا با، اور اس میں حرکت جو آتی ہے زیر۔ 2 چیزیں ہوگی۔ تیسری چیز کہ یہ کن معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو ایک معنی میں اس کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ اردو کے جو ہمارا کے ساتھ لفظ ہے ان معنی میں استعمال ہوتا ہے، جسے ہم انگریزی میں ود کہتے ہیں۔ ایک 2 ایگزامپلس اس کی دیکھ لیتے ہیں۔ الحق، الحق کے معنی ہے حق۔ آپ کہنا چاہتے ہیں حق کے ساتھ، تو اس سے پہلے آپ حرف جار با کا اضافہ کریں گے، اور جب آپ کی بریکٹ کھلے گی تو سب باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے کہ حرف اسم کو جر میں لے کے جائے گا، پھر الحق کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، ما قبل ملا کر پڑھا جائے گا تو لکھنے میں رہے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا تو کچھ شکل ایسی بنے گی۔ بالحق کے، حق کے ساتھ۔ قلم کی عربی ہوتی ہے القلم۔ آپ کہنا چاہتے ہیں قلم کے ساتھ، میں قلم کے ساتھ لکھ رہا ہوں، اس پہ حرف جارہ با داخل کریں گے،
حمزۃ الوصل ختم ہو گیا اور القلم حالت جر میں چلا گیا، بالقلم، قلم کے ساتھ۔ اللہ کا نام، یہ کون سا مرکب ناقص ہے؟ اللہ کا نام مرکب اضافی، ٹھیک ہے، کا کے کی را رے ری، یہ آپ نے پہچان ایک بنا لینی ہے۔ تو اللہ کا نام، اس کو کنسٹرکٹ کریں، کیا بنے گا یہ؟ اسم تھا، مضاف کی جگہ پر آیا تو الف لام کے بغیر ہلکے اعراب کے ساتھ، اور مضاف الیہ آپ کا حالت جر میں، اسم اللہ، اللہ کا نام۔ آپ کہتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ، اس کے شروع میں آپ با داخل کریں گے اور جو شکل آپ کے سامنے آئے گی وہ کچھ ایسی ہوگی۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اب اس میں کچھ چیزیں اور نوٹ کرنے والی ہیں، کیونکہ یہ کنسٹرکشن، آپ اس کنسٹرکشن سے واقف ہیں مکمل طور پر، اس لیے میں نے اس کو پہلے لکھ دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ لفظ اسم جو ہے اس کا حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ابن ورڈ جو ہے اسم، اس کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، لہذا جب ہم نے ملا کر پڑھا تھا تو وہ لکھنے میں رہا تھا، پڑھنے میں نہیں آیا تھا۔ اس طرح اسم جو اسم ہے اس کا حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہے۔ اور دوسری چیز آپ نے دیکھی کہ یہ لکھنے میں بھی نہیں آیا، بلکہ اس کو آپ نے وہ با کے اندر اسے ذرا لمبا کر کے ہم نے لکھ دیا، تو یہ اس کا اپنا رسم الخط ہے۔ ویسے آپ کو یہ قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر نظر بھی آتا ہے، مثلا میں آپ کو دکھاتا ہوں، جو آپ دعا پڑھتے ہیں رات کو، اللہم بسمک اموت و احیا، تیرے نام کے ساتھ، تو اس میں آپ دیکھیں الف لکھا ہوا ملے گا بسم اللہ کے طور پہ، خاص طور پہ اس جگہ پر اس کا ایک خاص املا ہے، رسم الخط ہے، یہ آپ کو لمبی کر کے بعد جو ہے وہ لکھا ہوا ملے گا، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو کسی بھی اسم کے حالت جر میں جانے کی جو دو وجوہات ہوتی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس مرکب جاری میں مکمل ہوگی۔ آپ کا اس اللہ اس کنسٹرکشن میں حالت جر میں کیوں ہے؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ اور اسم آپ کا حالت جر میں کیوں ہے؟ حرف جار کی وجہ سے۔ تو کسی بھی اسم کی حالت جر میں جانے کی جو دو وجوہات ہیں وہ آپ اس مرکب میں دیکھ رہے ہیں۔ تو بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ ابھی ہمارا پورا مرکب جو ہے یہ مرکب جاری بنے گا۔ اگر آپ اس کا انالیسس کرنا چاہیں تو اللہ آپ کا مضاف الیہ ہے، اسم آپ کا مضاف الیہ مل کر یہ مجرور ہوئے ہیں دونوں، اور یہ با آپ کا حرف جار ہے۔ تو جار اور مجرور مل کر مرکب جاری بنتے ہیں۔ ہماری پوری ترکیب یہ ایک مرکب جاری ترکیب ہے، اور مرکب جاری ہمارا ایک مرکب ناقص ہے، بات پوری نہیں ہوتی۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، چونکہ آج ہم نے بسم اللہ کر ہی لی ہے، تو جو آگے الفاظ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ اسم حالت جر میں ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اسم حالت جر میں ہے حرف جار با کی وجہ سے، یہاں تک تو بات کلیئر ہے۔ الرحمن اور الرحیم یہ دونوں بھی حالت جر میں ہیں۔ یہ کس وجہ سے حالت جر میں ہے؟ یہ اللہ کی وجہ سے حالت جر میں ہے، یعنی یہ اللہ کی صفات کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں، اور صفت کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ اپنے موصوف کے مطابق استعمال ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کا اگر آپ عربی گرامر پڑھنے کے بعد اردو ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم اردو میں پہلے صفت کا ترجمہ کرتے ہیں پھر موصوف کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس کا ترجمہ ہوگا الرحیم، الرحمن، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اور یہ ایک انکمپلیٹ کنسٹرکشن ہے، جملہ مکمل نہیں ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں لکھا ہوتا ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو الرحمن الرحیم ہے۔
تو وہ اصل میں بات سمجھانے کے لیے، اور اکثر وہ شروع کرتا ہوں، آپ دیکھیں گے وہ بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے، اس کے لیے اس کنسٹرکشن میں کوئی لفظ نہیں ہے، اور اس کی حکمت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو بھی کام آپ نے کرنا ہے چونکہ وہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنا ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دیا گیا ہے کہ اگر آپ کوئی چیز شروع کر رہے ہیں تو اس سے پہلے ایک ورب جو ہے وہ محذوف سمجھا جائے گا کہ اشرعو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو الرحمن الرحیم ہے۔ آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہیں تو اقرعو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کسی چیز پر سوار ہو رہے ہیں تو ارکبو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی جو بھی کام آپ کرنے لگے وہ اس کام کو پہلے معذوف سمجھا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی بات کی جاتی ہے، تو ایک انکمپلیٹ کنسٹرکشن ہے۔ تو آج الحمدللہ ہماری بسم اللہ ہو گئی ہے قرآن مجید کے حوالے سے بھی، کیونکہ ایک آیت ہے قرآن مجید کی، یہ آپ جانتے ہیں۔ یا دوسری رائے یہ ہے اس کے بارے میں کہ ایک اسم جو ہے وہ اس سے پہلے محذوف سمجھا جاتا ہے، یعنی ابتدائی، میری ابتدا اللہ کے نام کے ساتھ ہے جو الرحمن الرحیم ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اردو محاورے میں ہم صفت کا ترجمہ جو کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بزرگوں نے جو اس کا ترجمہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ یہی ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے، حالانکہ جملہ مکمل نہیں ہوتا، اس میں ہے کا مفہوم شامل نہیں ہے، تو انکمپلیٹ کنسٹرکشن ہے ہماری۔ اب اللہ کی یہ دو صفات ہیں، اب اسے ہم موصوف کہیں گے، یہ دو صفات، ٹھیک، یہ پھر مرکب توصیفی بن کر آپ کا مضاف الیہ ہوگا، پھر مضاف الیہ مل کر مجرور ہوگا، اور پھر حرف جار اور مجرور مل کر مرکب جاری بنتے ہیں۔ یہ آگے کی چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ بھی آپ صرف پہچان کرنے لگ جائیں تھوڑی سی تو یہ چیزیں انشاءاللہ کلیئر ہوتی جائیں گی۔ دوسری کنسٹرکشن ابھی ہم نے کر لی ہے تیرے نام کے ساتھ بسمی کا، ٹھیک، اسم ان کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، لہٰذا آپ اسے پڑھیں گے نہیں، وہ لکھنے میں رہے گا بسمی کا، اللہم بسمی کا اموت و احیا۔ تو پہلا حرف ہمارا تھا با، اس کی حرکت آپ نے نوٹ کر لی، اس کے معنی آپ نے نوٹ کر لیے۔ دوسرا حرف ہم پڑھنے لگے ہیں، یہ ہے تا، اس پہ حرکت نوٹ کریں، زبر آتی ہے، یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، اور اس کا ایک ہی استعمال ہے کہ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، یہ اللہ کی قسم کھانے کے لیے یہ حرف استعمال ہوتا ہے، لہذا اس کی ایگزامپلز بھی زیادہ نہیں ہوگی، ایک ہی ایگزامپل ہوگی، اللہ کی قسم تاللہ، اللہ کی قسم۔ تیسرا حرف ہے ہمارا واو، اس کی حرکت نوٹ کریں، زبر آئے گی اس پر، یہ بھی قسم کے لیے آتا ہے، لیکن یہ عام ہے، اللہ کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے اور دوسری چیزوں کے لیے بھی۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو قرآن مجید میں کثرت سے یہ حرف جو ہے وہ واو قسمیہ اسے کہا جاتا ہے، یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پہلے تو اللہ والی ایگزامپل اس کو دیکھ لیتے ہیں، ہم اردو محاورے میں بولتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، واللہ میں نے یہ نہیں کیا، تو اللہ کی قسم واللہ۔ پھر الشمسو ہمارا اسم ہے سورج، جب ہم اس سے پہلے واو قسمیہ استعمال کریں گے، حمزۃ الوصل، حالت جر، یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہے، تو والشمس قسم ہے سورج کی۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں الشمسو، اس سے پہلے تو کچھ نہیں ہے، لیکن القمر سے پہلے واو ہے، لیکن اس واو نے اس اسم کو حالت جر نہیں دی، اسے حالت جر میں لے کے نہیں گیا۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس النجم اسم سے پہلے واو ہے، لیکن النجم حالت جر میں نہیں ہے، اسی طرح الشجر جو ہے یہ آپ کا حالت جر میں نہیں ہے، تو یہ واو جو ہے یہ اور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، آپ کو قرآن مجید میں پتہ چل جائے گا، جبکہ وہ جو دوسری آیات میں نے سورہ شمس کی آپ کے سامنے رکھی تھی،
वशम्सी वदुहाहा वलकमरी इज़ा तलाहा। तो वहां आप देख रहे हैं कि वो इस्म उस वाव की वजह से हालत जर में चला गया, लिहाजा ये वाव आपका वाव कस्मिया है। तो ये पहचान इंशाअल्लाह ताला आपको आहिस्ता आहिस्ता कुरान मजीद में हो जाएगी। चौथा हर्फ है हमारा काफ। इस पे हरकत ज़बर आती है और ये तशबीह के लिए इस्तेमाल होता है, तशबीह देने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी जैसे उर्दू में हम कह दें जैसा, की मानिंद, की तरह, और अंग्रेजी में जो हम लाइक का वर्ड यूज करते हैं, इन माना में अरबी जुबान में इस्तेमाल होता है। चांद की अरबी अभी आपने बनाई है अल कमरू। आपने एक बच्चा देखा छोटा सा, बड़ा प्यारा बच्चा, आप कहते हैं बच्चा चांद जैसा है, चांद की तरह है, चांद की मानिंद है। तो हर्फ जार काफ लगेगा और इस्म हालत जर में चला जाएगा। कल कमरी, चांद की तरह, चांद जैसा। असदुन अरबी जुबान में कहते हैं शेर को। का असदिन, किसी शेर की तरह। मुजरिम अरबी जुबान में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होगा अल मुजरिमू। दो मुजरिम हो तो क्या अरबी होगी? अल मुजरिमानी। और अगर दो से ज्यादा हो तो अल मुजरिमूना। हाँ जी, इन तीनों अस्मा से पहले मैं हरफ जार काफ का इजाफा करना चाहता हूं जी। पहली कंस्ट्रक्शन क्या बनेगी? कल मुजरिमी। दूसरी कंस्ट्रक्शन कल मुजरी मईनी। अल मुजरिमानी हालत रफा है ना। देखें मुजरिमुन वर्ड को आप उस चार्ट में रखें, मुजरिमुन, मुजरिमन, मुजरिमिन, मुजरिमानी, मुजरिमैनी, मुजरिमैनी, फिर मुजरिमूना, मुजरिमीना, मुजरिमीना। तो उसको सामने रखते हुए क्या बन जाएगी आपकी ये? कल मुजरी मैनी। और फिर ये अल मुजरिमूना के साथ काफ का इजाफा होगा तो कल मुजरी मीना। मुजरिमों की तरह, मुजरिमों की मानिंद। अफा नज अलुल मुस्लिमीना कल मुजरिमीना, क्या हम फर्माबरदारों को मुजरिमों जैसा कर देंगे? मालकुम, क्या हो गया तुम्हें? कई फताहकुमून, कैसे फैसले करते हो? तो अब देखें वो जो बात हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि जेर ज़बर पेश से आपने धोखा नहीं खाना, लिहाजा वाहिद इस्म का इराब किस तरीके से ज़ाहिर किया जाता है हालत रफ़ा में, मुसन्ना का इराब हालत नसब और जर में कैसे ज़ाहिर किया जाता है, और जमा का इराब हालत रफ़ा और नसब और जर में कैसे ज़ाहिर किया जाता है, ये बातें आपने ज़हन में रखनी है। तो अल मुजरिमूना से पहले काफ लगा तो कल मुजरी मीना। अब देखा बा एक हर्फ है, ता एक हर्फ है, वाओ, काफ और फिर लाम, तमाम के तमाम हुरूफ जारा एक एक हर्फ पर मुश्तमिल है। तो लाम जो है ये आपका लाम जारा, इस पर हरकत नोट कर लें, खास तौर पे इसकी हरकत आपने नोट करनी है। इस पर जेर आ रही है, हो सकता है इस पर ज़बर आ जाए, उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि इस पर ज़बर क्यों आती है। बहरहाल इस वक्त आपने इस पर जो है वो जेर को नोट करना है। लाम लाम जारा के लिए फौर के माना में इस्तेमाल होता है। ठीक, मैं कहता हूं ये कलम मेरे लिए है, ये कलम जैद के लिए है। तो जैद के लिए की अरबी हम बनाना चाहते हैं, तो जैद की अरबी जैदुन,
اور اس سے پہلے آپ لام جارہ لگائیں زید کے لیے تو حالت جر میں چلا جائے گا زید، یہ بن جائے گا لی زیدن، زید کے لیے. آپ کہتے ہیں حامد کے لیے، جی اس کی عربی کیا ہوگی؟ لی حامدن. آپ کہتے ہیں ابراہیم کے لیے، ابراہیم کی عربی ابراہیم. اس سے پہلے آپ لام جارہ لگائیں گے تو ابراہیم اسم حالت جر میں چلا جائے گا تو کیا بن جائے گی شکل؟ ابراہیم، لی ابراہیم. اب یہ لام جارہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر ابراہیم اسم جو ہے یہ حالت جر میں ہے. اسی طرح آپ کہنا چاہتے ہیں موسیٰ کے لیے تو اس کی عربی کیا ہوگی؟ لی موسیٰ. موسیٰ کی تینوں عربی حالتیں رفع نصب جر موسیٰ ہی ہے، لیکن اس کنسٹرکشن میں آپ نے پہچان لیا کہ یہ موسیٰ حالت جر میں ہے. کیوں؟ آپ نے لام جارہ کی وجہ سے اس کو پہچانا. لی موسیٰ، موسیٰ کے لیے. الولد لڑکا، میں کہنا چاہتا ہوں لڑکے کے لیے. اب دیکھیے گا کہ کسی الف لام والے اسم پر جب لام جارہ داخل ہوتا ہے تو لفظاً بھی کچھ تبدیلی واقع ہوگی. وہ دیکھیے گا کیا تبدیلی ہوئی ہے. للولد، حمزۃ الوصل تھا، ما قبل ملا کر پڑھا تو لکھنے میں رہا، پڑھنے میں نہیں آیا، تو للولد ہی ہم نے اس کو پڑھنا تھا. لیکن دوسری چیز آپ نے یہاں نوٹ کی کہ جب کسی معرف باللام اسم پر لام جارہ داخل ہوتا ہے تو وہ حمزۃ الوصل لکھنے سے بھی غائب ہو جاتا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ یعنی کسی الف لام والے اسم پر جب آپ لام جارہ داخل کرنا چاہتے ہیں تو پھر تبدیلی کیا آئے گی لفظ میں؟ وہ حمزۃ الوصل لکھنے سے بھی غائب ہو جاتا ہے. اس کی ایگزامپل قرآن مجید کی آپ ابتدائی آیات میں آپ کو سورۃ البقرہ میں ملیں گی. دیکھیں متقی واحد اسم ہے، اس کی جمع کیا استعمال ہوگی؟ متقون. ٹھیک، متقون.